السلام علیکم دوستو، آپ نے خبر سنی ہوگی، اگر نہیں سنی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جعلی ڈگری کیس جو تھا، پی اے کے 8 لوگوں نے جن کے پاس جعلی ڈگریاں تھیں، انہوں نے، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ان کی اتنی جرت ہوئی ہے، انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے درخواست دی ہے کہ ہماری جو ملازمتیں خارج ہوئی ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ میں آپ کو خبر تھوڑی سناتا ہوں۔ سپریم کورٹ نے جعلی ڈگری کیس میں پی آئی اے کے 8 ملازمین کی نظر ثانی اور متفرق درخواستیں خارج کر دی۔ جسٹس شیخ احمد سعید نے نماز دیے کیوں نہ فیصلے میں نظر ثانی کر کے جعلی ڈگری والوں کے خلاف پرچہ درج کرانے کا حکم دے۔ اب تک یہ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جعلی ڈگری کیس میں پی آئی اے کے 8 ملازمین کی نظر کا حکم دیا جائے۔ یہ اطلاع اچھا، اس آ کے رہی ہے علاوہ کہ اس اسکرین کے اوپر جو ان سے ہیں وہ نام بھی ڈسپلے ہو رہے ہیں کہ جن لوگوں نے جو ان بریکنگ سے نیوز دے رہے ہیں۔ درخواست دی تھی۔ سپریم کورٹ نے جعلی ڈگری اس سے بڑا مذاق کسی ملک کے لیے کیا ہوگا کہ جن کی جعلی ڈگری ہیں وہ درخواست دے رہے ہیں کہ ری انسٹیٹ کیا جائے۔ تو بجائے اس کے کہ ابھی یہ اس نے جسٹس نے کہا تو ہے کہ بھی کیوں نہ جو ان سے تم لوگوں کے خلاف مقدمے قائم کیے جائیں اور تم لوگوں کو جیلوں میں بھیجا جائے۔ اسے چاہیے تھا کہ ان کے خلاف مقدمے قائم ہوتے اور انہیں پہلے ہی جیلوں میں بھیجا جاتا، نہ صرف انہیں، جنہوں نے ان کی ہائرنگ کی ہے، جنہوں نے انہیں نوکریاں دی ہیں، انہیں بھی جیلوں میں بھیجا جاتا، اور سینیٹر مشاہد اللہ جو سینٹ کے اندر چیخ چیخ کے بکواس کر رہا تھا کہ ان لوگوں کی نوکریاں ری انسٹیٹ ہونی چاہیے۔ اصل میں پی آئی اے کا مذاق اور پی آئی اے کا جو خسارہ ہے اس کے پیچھے سینیٹر مشاہد اللہ اور اس جیسے لوگوں کا بہت ہاتھ ہے، جنہوں نے اس طرح کے لوگ بھرتی کیے، سرپلس بھرتیاں کیں۔ اور سینیٹر مشاہد اللہ کے سکے بھائی دو، ایک ادھر لنڈن میں تھا اسٹیشن مینیجر پی آئی اے میں، ایک نیو یارک میں اسٹیشن مینیجر تھا پی آئی اے میں۔ اور اس میں حیران نہیں ہوں گا، اور آئی ایم رادر پریٹی شیور کہ جو جعلی ڈگریاں کی بھرتیاں ہوئی تھیں، جس طرح سینیٹر مشاہد اللہ چیخیں مار رہا تھا سینٹ کے اندر کھڑا ہو کے کہ انہیں ری انسٹیٹ کیا جائے، اس کے پیچھے بھی، ان جعلی بھرتیوں کے پیچھے بھی جو ہے سینیٹر مشاہد اللہ ہوگا۔ سینیٹر مشاہد اللہ یہ جو ان سا ہے، یہ پورٹر ہوا کرتا تھا پی ائی اے کے اندر، اور پورٹر سے جو ہے بندہ ابھی سینیٹر بن گیا ہے۔ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ اس کی کوالیفیکیشن ہے کرپشن، اور اس کی کوالیفیکیشن اس کی بےہودہ زبان۔ آپ نے اس کی سینٹ کے اندر سنی ہوگی۔ کہیں بھی نوکریاں دی جاتی ہیں، پہلے ان کے ریفرنسز چیک ہوتے ہیں، پہلے ان کی انکوائریاں ہوتی ہیں، ان کی ڈگریاں ویریفائی ہوتی ہیں، ان کی ظاہر ہے ان کی ڈگریاں بھی کہیں سے ویریفائی انہوں نے کروائی ہوں گی۔ یہ ڈپارٹمنٹ تھا جنہوں نے ہائر کیا ہوا تھا پی ائی اے کے اندر ان بندوں کو، اور اس میں بھی ڈیفینیٹلی اس نے، مشاہد اللہ جو ہے، اس نے پریشر ادھر بھی ڈالا ہوگا۔ اس کی بتایا جاتا ہے اس سے بھی رشتہ داری ہے، وہ جو مریم اورنگزیب ہے اس کی پی ایل ایم این کی، اور طاہرہ اورنگزیب، تو طاہرہ اورنگزیب بھی سب کو پتہ ہے وہ کیا تھی، وہ نرس ہوتی تھی معمولی سی گریڈ 11 کی، اور نواز شریف کی ماں کی اس کی پرسنل اس کی نرس ہوا کرتی تھی۔ اس کے گھر میں ایک دفعہ اسے اٹینڈ کیا اس کی، نواز شریف کی ماں کو، اور اس کے بعد اس نے سیدھا گریڈ 11 سے نواز شریف کی اسے طاہرہ اورنگزیب کو گریڈ 17 میں پروموشن کروائی۔ اس کے بعد خواتین کی اسپیشل سیٹس کے اوپر اسے جون سا اس میں لے کے آیا، پارلیمنٹ میں لے کے آیا۔ اور اس کے بعد یہ جو مریم اورنگزیب ہے، اس کی کوالیفیکیشن صرف یہ تھی کہ طاہرہ اورنگزیب کی بیٹی تھی، اور سینیٹر مشاہد اللہ کی اس کی رشتہ دار تھی، اسے بھی اس بیس کے اوپر جون سا ہے وہ اس میں لے کے آیا، خواتین کی اسپیشل سیٹس کے اوپر۔ اور اس کے آپ بتاتے ہیں کہ اس کی اربوں کی اس کی بھی پراپرٹیز ہیں ادھر پنڈی، اسلام آباد ایریا میں اور دوسرے ایریاز کے اندر۔ تو ان لوگوں نے نواز شریف کے حق میں چیخیں ہی نہیں ماریں گے تو اور کیا کریں گے؟ جن کی اصلی ڈگری ہیں انہیں پاکستان کے اندر نوکریاں نہیں مل رہی، اور جن کی جعلی ڈگری ہیں اور جن کے ان کرمنلز کے ساتھ کنیکشنز ہیں انہیں نوکریاں ملی ہوئی ہیں۔ ان کا کیا قصور ہے جنہوں نے راتوں کو پڑھ کے، جنہوں نے اتنا خرچہ کر کے، جنہوں نے باہر کے ملکوں سے، جنہوں نے پاکستان کی یونیورسٹیز سے، ان کے ماں باپ نے پیسہ خرچ کر کے، قرض لے کے یا اپنی زمینیں بیچ کے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، اور وہ لوگ جو ان سے ہیں وہ بغیر نوکریوں کے وہ جو ہے وہ سفر کریں، اور اس طرح کے کرمنل ایلیمنٹس کو جب نوکریوں سے نکالا جائے تو یہ لوگ جو ان سے ہے اپیلیں کریں کورٹس کے اندر۔ یہ تو مذاق ہے کہ جعلی ڈگری پہ نکالا اور وہ کورٹ کے اندر اپیل کر رہے ہیں۔
اور سینیٹر مشاہد اللہ جیسے اس کی طرح کے کروکس، اس کی طرح کے کرمنلز جو سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کی سائڈیں لیں۔ یہ پاکستان بنایا تھا انہوں نے، پاکستان جس کا مطلب ہے لینڈ آف دی پیئر، اور ایک اسلامک کنٹری ہے جس کے اندر یہ اس طرح کے فراڈ کی، اس طرح کی جعل سازیوں کی، اس طرح کے کرائمز کی سختی سے ممانعت ہے۔ یہ آگے سنیں تھوڑا سا۔ درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ جسٹس شیخ عصمت سعید نے نماز دی کہ کیوں نہ فیصلے میں نظر ثانی کی جائے اور جعلی ڈگری والوں کے خلاف پرچہ درج کرنے کا حکم دیا جائے۔ اب تک یہ آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج یہ سماعت ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ عدالت کا ادب اور احترام رہا ہی نہیں۔ جسٹس شیخ عصمت سعید نے اپنے ریمارکس دیا آج کی سماعت۔ بھئی ادب و احترام عدالت کا تو آپ کے ججوں نے ختم کیا ہے۔ آپ کے جج جن کے پاناما کے اکاؤنٹس نکلیں آپ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ آپ کے جج جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ پوری عوام کو وہ نظر آ رہا ہے، اگر آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا تو۔